وہ نمک حرام ممتاز قادری مرزا جیلمی کے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ غازی صاحب علیہ رحمہ امت کی ہیرو ہیں، جناب نے غازی صاحب کے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی؟ اسی وجہ سے کہ جناب کو معاذ اللہ اپنے آپ کو انہوں نے ہلاکت میں ڈالا ہے۔ آپ یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ معاذ اللہ صلح کلی تھے۔ دوسرا بابا ان کا جو انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ، پیر میر علی شاہ، اور شکر کرو سامنا نہیں جو ہویا۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب جناب نے آج تک مرزا انجینئر کے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا۔ آپ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی کتاب تسویہ ما بین سنی و شیعہ ہو یا آپ کی ذات ہو، آپ نیگیٹو سوچ رکھنے والے ہیں۔ اب یہ کہاں کی رضویت ہے؟ ایک عالم ربانی کا کردار داغدار کرنے کے لیے آپ دیوبندیوں کا بھی سہارا لے رہے ہیں اور ان کو بھی ساتھ میں لا رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی رضویت۔ یہ میرے 4 آپ سے تحفظات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین وقار، صرف ایک دن باقی رہ چکا ہے عظیم الشان فقید المثال النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے انعقاد میں۔ آپ اپنی تمام تر تیاریاں تیز کریں اور اس کانفرنس میں شرکت کے لیے اپنی حاضری کو یقینی بنائیے۔ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے بے بنیاد تحفظات امام جلال ذی شرفہ کی ذات سے، جن کا سہارا لے کر مفتی راشد محمود رضوی صاحب کبھی اس طرف دوڑتے ہیں، کبھی اس طرف نکل جاتے ہیں، ادھر سے پکڑتے ہیں تو ادھر نکل جاتے ہیں، تو آج میں نے بھی سوچا کہ میں بھی حضرت سے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کر لوں اور اپنی عوامی اہل سنت کی خدمت میں یہ چیز ہم بھی پیش کریں کہ حضرت کوئی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہے، اور حضرت کے اپنے جو اہل سنت و جماعت کی مسلمہ شخصیت کے حوالہ سے جو اس طرح کی سوچ فکر ہے اس کو بھی منظر عام پہ لانا چاہیے۔ سامعین ذی وقار، آپ جانتے ہیں 4 جنوری 2011 کا وہ تاریخی دن کہ جس دن ایک عاشق رسول، ایک فناف رسول غازی نے پوری امت کا فرض ادا کیا۔ میری مراد غازی ناموس رسالت غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید نور اللہ مرقدہ کی ذات ہے۔ گستاخ شیطان تاثیر کو آپ نے واصل جنت فرمایا، جس کے بعد امام جلالی ذی شرفہ نے غازی ناموس رسالت غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے طوفانی دورے فرمائے، سیمینارز کیے، کانفرنسز کی، اور غازی صاحب علیہ رحمہ کا مقدمہ لڑنے کے لحاظ سے آپ نے جو محنت شاقہ کی، زمانہ اس کا معترف ہے۔ مگر ان حضرات میں سے جو غازی صاحب علیہ رحمہ کے اس روشن کردار اور اس عظیم کارنامے کے لحاظ سے ایک نیگیٹو سوچ رکھنے والے ہیں، ان میں شمار حضرت مفتی محمد راشد محمود رضوی صاحب کا بھی ہوتا ہے۔ اب میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت، کیا آپ کے نزدیک غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ کا یہ عمل قرآن و سنت کے عین مطابق تھا؟ ہرگز بھی نہیں، بلکہ آپ اس کے مدعی ہیں کہ غازی صاحب علیہ رحمہ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ وہی موقف جناب کا ہے جو موقف مرزا انجینئر کا ہے۔ وہ دیکھ لو، وہ نمک حرام ممتاز قادری جس کی ڈیوٹی تھی کہ تو گورنمنٹ کا ملازم ہے، تجھے بڑا عشق چڑھا ہوا ہے نا جعلی قسم کا، تو بھائی تو اپنی نوکری سے استعفیٰ دے اور پھر جو تو نے کرنا کر، اپنے انجام کو پہنچ۔ تمہارے نمک حرام ممتاز قادری جتنے ہیں، یہ لوگ نمک حرامی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک مرزا انجینئر نے جب بھی حضرت غازی ناموس رسالت غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ کی ذات کے حوالہ سے دروگوئی سے کام لیا اور ان کے روشن کردار کو داغدار کرنے کی سائل حاصل کی ہے، آپ نے آج تک مرزا جیلمی کے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ غازی صاحب علیہ رحمہ امت کی ہیرو ہیں، انہوں نے اہل سنت کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ آپ نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ آپ خود بھی حضرت غازی صاحب علیہ رحمہ کی ذات کے حوالہ سے پازیٹیو سوچ نہیں رکھتے بلکہ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اگر یہ کہیں کہ جی میں بالکل ان کو غازی بھی مانتا ہوں، تو ذرا 4 جنوری سے لے کر آپ کی شہادت تک کوئی ایک بیان آپ اپنا دکھا دیں جس میں آپ نے غازی صاحب علیہ رحمہ کی حمایت میں غازی صاحب علیہ رحمہ کے کردار کو قرآن سنت سے ثابت کیا ہو۔ نہیں دکھا سکتے۔ غازی صاحب علیہ رحمہ کی شہادت کے بعد جناب نے غازی صاحب کے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی؟ اسی وجہ سے کہ جناب غازی صاحب علیہ رحمہ کو معاذ اللہ خود کش سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو انہوں نے ہلاکت میں ڈالا ہے۔ یہ میرا آپ سے پہلا تحفظ ہے۔ دوسرا تحفظ یہ ہے، ذرا یہ بتائیے تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ کی ذات کے حوالہ سے آپ کیا سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک تاجدار گولڑا علیہ رحمہ فکر اعلی حضرت پر 100% کاربند تھے؟ آپ کے نزدیک تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی ذات اہل سنت و جماعت کے اکابرین میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ آپ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی کتاب تسویہ ما بین سنی و شیعہ ہو یا آپ کی ذات ہو، آپ نیگیٹو سوچ رکھنے والے ہیں۔ آپ یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ معاذ اللہ صلح کلی تھے اور انہوں نے سنیت کو نہیں بلکہ صلح کلیت کو انہوں نے عام کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مرزا انجینئر مرزا جیلمی کلمت الحق
کے حوالہ سے اعتراض کرتا ہے اور وہ جو غوث وقت ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی، جن کو کہتے ہو کہ وہ اس دجال کے مقابلے پہ نکلے تھے. ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا. 100 سال نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے، کیوں لکھ کے گئے وہ دفاع کر کے گئے؟ آپ مجھے بتائیں یہ بندہ جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہو، یہ مناظرہ لڑنے اگر غلام احمد قادیانی دجال کے سامنے جائے گا تو انہیں کے مناظرہ لڑنا ہے اس انہوں نے کہنا ماما پہلے اپنے کار دی خبر لے. دوسرا بابا ان کا جو انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ، پیر میر علی شاہ. اور شکر کرو سامنا نہیں جو ہویا. مفتی راشد محمود رضوی صاحب جناب نے آج تک مرزا انجینئر کے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا جو وہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی ذات کی طرف نسبت کر کے کرتا ہے، چونکہ جناب کے نزدیک تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی ذات بھی مسلمہ نہیں ہے. اور آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس پر دلائل پیش کریں گے. میرا تحفظ ہے نا، میں آپ سے پیش کر رہا ہوں، آپ اس تحفظ کو دور کریں. یہ ثابت کریں گے کہ میرا تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی ذات کے حوالہ سے بالکل 100% جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اہل سنت کے اکابرین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، وہ محسن اہل سنت ہیں اور وہ محافظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب مرزا انجینئر نے یہ اعتراض کیا کہ جو مرزا قادیانی کے ساتھ سیدنا پیر میری علی شاہ علیہ رحمہ کا مناظرہ ہوا تھا اس میں کون جیتا، کون ہارا، کون بھاگا، کون میدان میں بیٹھا رہا، تو اس نے کہا معاذ اللہ وہ تو تاجدار گولڑا علیہ رحمہ بھاگے تھے. جو مجھے قادیانیوں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں اس میں تو یہ پتا چلتا ہے کہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ یہ میدان سے بھاگے تھے. وہ پیر بھگوڑے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے پیر میر علی شاہ صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ وہ دوڑ گئے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر، اور جو تم نے ٹارزن بنا کے پیش کیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب کو، تو وہ تو نگاہ مار کے کچھ بھی کر سکتے تھے. بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ غلام احمد قادیانی دجال کو گریٹ برٹن نے منع کیا تھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب یہاں سے کافی زیادہ اپنے مرید ساتھ لے گئے، جن میں انہوں نے کچھ پٹھان بھی رکھے ہوئے ہیں اگریسو قسم کے، تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا تم نے لاہور مناظرے میں نہیں آنا. یہ وہ ریالٹی ہے جو یہ چھپاتے ہیں، کہتے ہیں وہ آیا نہیں تھا. جناب نے مرزا انجینئر کے اس اعتراض کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی ذات آپ کے نزدیک مسلمہ نہیں ہے. نمبر 2، جو حضرت تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی ذات کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دست مبارک ہوتا ہے. آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی ذات کے حوالہ سے نیگیٹو سوچ رکھنے والے ہیں. یہ میرا تحفظ ہے آپ سے، آپ دلیل سے ثابت کریے. تیسرا میرا تحفظ آپ سے یہ ہے کہ آپ نے امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ کا جنازہ کیوں نہ پڑھا؟ لاہور میں رہتے ہوئے فراغت کے باوجود آپ نے اس کا اقرار بھی کیا کہ میں نے نہیں پڑھا، لوگوں کو بھی روکا کہ آپ نے اس جنازے میں شرکت نہیں کرنی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کو عاشق رسول، فنا فی رسول اور کلندر لاہوری ماننے والے تھے، اور دوسرے نمبر پہ وہ کرم شاہ الازری کے نام کا عمرہ کر چکے تھے. اور آپ کے نزدیک جو کرم شاہ کو مسلمان اور اسی طرح ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کو مسلمان مانے، آپ کے نزدیک وہ مسلمان بھی نہیں ہے. آپ نے اس وجہ سے جنازہ نہیں پڑھا تھا. اگر یہ وجہ نہیں ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں. اور چوتھا میرا آپ سے تحفظ یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کے حوالہ سے اب تک آپ تحریری فتویٰ کیوں نہیں دے سکے؟ کبھی آپ کسی دیوبندی کی زبان سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا فتویٰ پڑھوا کر سنا دیتے ہیں، جبکہ آپ کے مرشد اجازت کے فتاوی تاج الشریعہ کے اندر ڈاکٹر اقبال کی فکر کے حوالے سے فتویٰ موجود ہے. دیوبندی بھی اس فتوے کو بیان کر رہے ہیں اور باقاعدہ اسی فتویٰ کو ایک دیوبندی نے پڑھا، اور فتاوی تاج الشریعہ کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ دیوبندی کی زبانی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ فتاوی تاج الشریعہ 10 جلدوں میں چھپی ہے. اس کی جلد نمبر 2 ہے، یعنی والیوم نمبر 2، اور پیج نمبر 498 498 صفحہ نمبر ہے. اس پر لکھا ہوا ہے ڈاکٹر اقبال کے چند اشعار کفریہ. سوال ہوا کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ کیا ڈاکٹر اقبال شاعر پر کفر کا فتویٰ ہے؟ اگر ہے تو کن اشعار و کلام پر؟ اب جواب دیتے کہ ہاں بلا شبہ اقبال پر اس کے متعدد کفری اشعار کی وجہ سے علماء نے کفر کا فتویٰ دیے. علماء یہ اپنے علماء کے بارے میں کہ کفر کا فتویٰ دی، اس میں یہ بھی شامل ہے. اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ بریلی فرقے کے تاج الشریعہ اور افقہ الفقہاء اور شیخ الاسلام والمسلمین اور قاضی القضاء جانے. حضرت اگر وہی فتویٰ آپ اپنی زبان سے پڑھ کر سنا دیں تو اس میں کون سا رج ہے؟ اب یہ کہاں کی رضویت ہے کہ دیوبندی کو بطور حجت اور اس کا پڑھا ہوا فتویٰ بطور حجت پیش کرنا؟ یہ کہاں کی رضویت ہے؟ ہمیں تو آج تک ایسی رضویت نہ دکھنے کو ملی اور نہ ہی سوچنے کو ملی. ایک عالم ربانی کا کردار داغدار کرنے کے لیے آپ دیوبندیوں کا بھی سہارا لے رہے ہیں اور ان کو بھی ساتھ میں لا رہے ہیں. یہ ہے آپ کی رضویت. یہ میرے 4 آپ سے تحفظات ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان کے مدلل اور مسکت جواب دیں گے
تاکہ مزید ہم آپ سے اپنے تفضات کا اظہار کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں احقاق حق ابطال باطل کے لیے ہمتن کو شرح رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔